اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آپ کے اور اپنے فیملی چینل ممبران کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ و خوش آمدید۔ میں سب سے پہلے مشکور ہوں اپنے تمام ممبرس کا، اور جو اس میں شامل ہو رہے ہیں وہ بھی سمجھیں کہ ہمارے فیملی ممبرس میں شامل ہوتے جا رہے ہیں، اور اس چینل کو آپ اپنا ہی چینل سمجھیں۔ یہ میرا چینل نہیں ہے، آپ اس کو جتنا ریفائن کر سکتے ہیں اور جتنا اوپر آپ لوگ لے کے جا سکتے ہیں، تو انشاءاللہ یہ وہ دن دور نہیں کہ جب ہمارا فیملی چینل بھی اپ ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ تو جن لوگوں نے میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو وہ سبسکرائب کر لیں، پروگرام پسند آئے تو لائک کر دیا کریں۔ اللہ پاک آپ سب کو خوش رکھے۔ بہت سارے مجھے تجزیات ملے ہیں، اس میں ہم لاسٹ میں بات کریں گے۔ دوسرا، میری ایک سجیشن تھی کہ جو پروگرام ہوتا ہے تو اس میں ڈیلے ہو جاتی ہے، تو میری خواہش یہ ہوتی ہے کہ میڈیسن کے حوالے سے اور بیماریوں کے حوالے سے وہ آپ تک بھی رہنمائی فرمائی جائے اور کی جائے، رہنمائی آپ کو دی جائے۔ اس کے لیے میں اپنے اس پروگرام کے بعد 5-10 منٹ کا ایک الگ سے پروگرام کروں گا، اس کو بھی آپ لوگ دیکھیے گا، اور اس میں جس کو جو تکالیفیں جو بیماریاں ہیں اس کے بارے میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں، تو انشاءاللہ ہم اس میں ضرور شیئر کریں گے۔ امید ہے تمام ممبران میری سجیشن کو انڈورس کریں گے۔ تو جناب علی، کل بغیر کسی توقف کے ہم یہاں پہ آئے تھے کہ ایک عاقلانہ روش اپنانے کی ترغیب دلاتی ہیں، تو جان لیتی ہیں کہ وہ خیر خواہ، عقلمند اور مدبر خاتون ہے۔ تو اس صورت میں اس کے کہنے پر عمل کرنا چاہیے اور اس کی عاقلانہ ہدایتوں کو قبول کرنا چاہیے، لیکن اگر دیکھے کہ اپنی جاہلانہ اور غیر عاقلانہ تجاویز کے ذریعے اس کو اپنے شوہر سے بدظن کر دیتی ہیں اور اس کی بدبختی کے اسباب فراہم کرتی ہیں، تو یقین کر لینا چاہیے کہ وہ نادان، بد سلیقہ اور بد اخلاق ہے۔ ایسے موقع پر 2 راستوں میں سے ایک کا انتخاب ہو سکتا ہے، یا تو وہ اپنی ماں کی رہنمائی اور احکام کے مطابق شوہر سے عدم تعاون کرے، بہانہ بازیاں کرے، شوہر کے خلاف اعلان جنگ کر دے، یا ماں کی باتوں پر دھیان نہ دے۔ دونوں ہی صورتیں اس کے پاس موجود ہیں، اور اپنے شوہر کی رضامندی اور خوشحالی کا خیال رکھے۔ ایک سمجھدار عورت پہلی راہ کا انتخاب ہرگز نہ کرے گی، کیونکہ وہ سوچتی ہے کہ میں نے اگر ماں باپ کی باتوں پر عمل کیا تو اس کا ایک نتیجہ یہ ہوگا کہ میں راہ راست سے منحرف ہو جاؤں گی، یا ساری زندگی شوہر کے ساتھ لڑائی جھگڑے اور کشمکش میں گزرے گی، اور میری شوہر اور بچوں کی زندگی اجیرن ہو جائے گی، یا طلاق لے لوں اور ماں باپ کے گھر لوٹاؤں۔ تو ایسی صورت میں مجبور ہو جاؤں گی کہ ساری زندگی ماں باپ کے سر پر پڑی رہوں، لیکن ماں باپ کب تک اس کا ساتھ دے سکتے ہیں؟ آخر انہیں ان سے پہلے ہی جانا ہے۔ حالانکہ میں جانتی ہوں کہ مجھ کو خاندان کے ایک اصلی ممبر کی حیثیت سے قبول کرنے پر کبھی بھی تیار نہیں ہوں گے، اور مجھ کو ایک بوجھ سمجھیں گے اور مجھ سے جان چھڑانے کی کوشش کریں گے۔ بس اس کے سوا کوئی چارہ نہیں کہ ذلت و خواری کے ساتھ زندگی گزاروں، بھائی بہنوں کے لعن طعن سنوں، اور اگر ماں باپ سے علیحدہ زندگی گزارنا چاہوں تو کہاں جاؤں؟ کوئی راستہ نہیں ہے۔ تنہا کس طرح زندگی گزاروں؟ اگر دوسری شادی کر لوں تو معلوم نہیں پہلے شوہر سے بہتر ہوگا یا نہیں، کیونکہ میری جیسی عورتوں کے لیے جن مردوں کے رشتے آتے ہیں یا عموماً طلاق یافتہ ہوتے ہیں، یا ان کی بیویاں فوت ہو گئی ہوتی ہیں اور زیادہ تر بچوں والے ہوتے ہیں۔ ایسی صورت میں ان کے بچوں کی دیکھ بھال کرنے پر بھی مجبور ہو جاؤں گی۔ اس کے علاوہ اور دوسری سینکڑوں مشکلات اور درد سر کا سامنا ہوگا، اور معلوم نہیں کہ دوسرا شوہر کیسا ہوگا، شاید اس میں اس سے بھی زیادہ اور بدتر عیوب ہوں، لیکن اس کے ساتھ زندگی گزارنے پر مجبور ہو جاؤں گی۔ ممکن ہے میرے عدم تعاون کے سبب میرا شوہر پریشان ہو کر کوئی خطرناک فیصلہ کر لے، فرار ہو جائے یا خودکشی کر لے۔ ممکن ہے اس کشمکش اور ہٹ دھرمی کے نتیجے میں خود میری جان پر بنائے،
اور سوائے خودکشی کے اور کوئی چارہ نظر نہ آئے اور اس ناجائز اقدام کے ذریعے اپنی دنیا و آخرت دونوں کو تباہ کر لوں۔ ایسے حالات میں قضیے کے ہر پہلو پر غور کرنا چاہیے اور اس پہ فکر کرنی چاہیے کہ اس کے نتائج کا تجزیہ کرنا چاہیے اور اس کے انجام کو ذہن میں رکھ کر ایک ٹھوس فیصلہ وہ کرنا چاہیے کہ ماں باپ یا دوسرے رشتہ داروں کی غیر منطقی تجاویز اور فضول باتوں سے قطع نظر کر کے اپنے شوہر کی دیکھ بھال میں لگ جائے اور اپنی ماں سے مناسب لہجے میں کہہ دے کہ میرے مقدر میں اس مرد سے شادی ہونا لکھا تھا، لہٰذا اب میری بہتری اسی میں ہے کہ پوری تندہی کے ساتھ اور سنجیدگی کے ساتھ اس مشترکہ زندگی کو خوشحال اور پرمسرت بنانے کی کوشش کروں اور اچھے اخلاق و کردار کے ذریعے اپنے شوہر کو راضی اور خوش رکھوں۔ وہی مجھے خوش نصیب بنا سکتا ہے، وہی میرا شریک زندگی اور مونس و غمخوار ہے۔ میری نظر میں اس سے بہتر کوئی دوسرا نہیں۔ ہم لوگ مسائل کو خود حل کر لیں گے اور اگر مشکل آ پڑی تو وہ حل ہو جائے گی۔ آپ کی مداخلتوں کے سبب ممکن ہے ہماری ازدواجی زندگی تباہ و برباد ہو جائے۔ اگر آپ چاہتی ہیں کہ ہماری آمد و رفت اور تعلقات قائم رہیں تو ہماری نجی زندگی میں بالکل دخل اندازی نہ کیجیے اور میرے شوہر کی برائی نہ کیجیے، ورنہ میں آپ سے قطع تعلق کرنے پر مجبور ہو جاؤں گی۔ اگر آپ کی ان باتوں نصیحتوں کا ان پر اثر ہوتا ہے اور وہ اپنے رویے میں تبدیلی پیدا کر لیتی ہیں تو آپ ان سے تعلقات قائم رکھیں، لیکن اگر اپنی اصلاح کرنے پر تیار نہیں ہیں تو آپ کی بہتری اسی میں ہے کہ ماں کے یہاں آنا جانا بہت کم کر دیں اور اس طرح ایک بہت بڑے خطرے یعنی خاندان کا شیرازہ درہم برہم ہونے کے خطرے سے نجات حاصل کر لیں اور اطمینان کے ساتھ زندگی گزاریں۔ اس صورت میں ممکن ہے رشتہ داروں کی نظر میں آپ کی عزت و وقار کم ہو جائے، آپ کے اپنے رشتہ داروں کی نظر میں، لیکن اس کے بدلے میں آپ کے شوہر کی محبت و خوشنودی میں کئی گنا اضافہ ہو جائے گا اور اس کی نظروں میں آپ کی عزت و وقار بڑھ جائے گی۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ تم میں سے بہترین عورت وہ ہے جس کے زیادہ بچے ہوں، شوہر سے محبت کرنے والی، پاک دامن اور باحیا ہو، اپنے رشتہ داروں کے مقابلے میں تسلیم نہ ہو لیکن اپنے شوہر کی مطیع و فرما بردار ہمیشہ رہے، اپنے شوہر کے لیے آزمائش کرے، خود کو غیروں سے محفوظ رکھے، اپنے شوہر کی بات سنے اور اس کی اطاعت کرے، جب دونوں تنہا ہوں تو اس کے ارادے پر عمل کرے، لیکن ہر حال میں شرم و حیا کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑے۔ پھر فرمایا تم میں سے بدترین عورت وہ ہے جو اپنے رشتہ داروں کی اطاعت کرے لیکن اپنے شوہر کی بات پر توجہ نہ دے، کینہ پرور اور بانجھ ہو، برے کاموں سے پرہیز نہ کرے، شوہر کی غیر موجودگی میں زینت و آرائش کرے اور خلوت میں شوہر کی خواہشات کو رد کرے، اس کے عذر کو قبول نہ کرے اور اس کے گناہوں کو معاف نہ کرے۔ اکثر خواتین کی عادت ہوتی ہے کہ جب باہر جاتی ہیں یا کسی جشن میں شرکت کرتی ہیں یا کسی دعوت میں جاتی ہیں تو آرائش کرتی ہیں، بہترین لباس پہنتی ہیں، حتی المقدور بہترین شکل میں گھر سے باہر جاتی ہیں، لیکن جب گھر واپس آتی ہیں تو فوراً اچھے اور خوبصورت کپڑے اور لباس کو اتار دیتی ہیں اور معمولی پرانے کپڑے پہن لیتی ہیں اور گھر میں صاف ستھری نہیں رہتی، بناؤ سنگھار نہیں کرتی، الجھے بالوں اور گھرداری کے لباس میں گھومتی رہتی ہیں، داغ لگے میلے کچیلے کپڑے پہنے رہتی ہیں۔ حالانکہ اس کے برعکس عورت کو چاہیے گھر میں اپنے شوہر کے لیے آرائش کرے، اپنے شوہر کے لیے جو کہ اس کا دائمی شریک اور دائمی شریک زندگی، دوست، مونس و غمخوار اور اس کے بچوں کا باپ ہے، سجے بنے ناز و انداز دکھائے اور اس کے دل کو اپنے بس میں کر لے تاکہ گلی کوچے کی دلبر اس کے دل میں جگہ نہ پا سکیں۔ دوسروں کی کیا اہمیت ہے کہ ان کے نزدیک زیب و زینت کی جائے؟ کیا یہ بات قابل تعصب نہیں کہ عورت غیروں کی توجہ کا مرکز بننے کے لیے آرائش و زیبائش کرے اور جوانوں اور دوسری عورتوں کے لیے مشکلات پیدا کر دے؟ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو عورت خوشبو لگا کر باہر جائے،
جب تک گھر واپس نہ آئے خدا کی رحمت سے دور رہتی ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی ارشاد گرامی ہے کہ تم میں سے بہترین عورت وہ ہے جو اپنے شوہر کی اطاعت گزار اور اس کے لیے آرائش کرے، اس کے لیے سجے بنے، لیکن اپنے بناؤ سنگار غیروں پر ظاہر نہ کرے۔ اور تم میں سے بدترین عورت وہ ہے جو اپنے شوہر کی غیر موجودگی میں زینت کرے، کہ جب شوہر گھر میں نہیں ہے تو اپنے آپ کو زینت میں رکھے ہوئے۔ کیا اس کا معنی ہو سکتے ہیں؟ تو خواتین محترم، ایک مرد کے دل کو قابو میں کرنا وہ بھی ہمیشہ کے لیے کوئی آسان کام نہیں ہے۔ یہ نہ کہیے کہ وہ مجھے چاہتا ہے لہذا کیا صورت ہے اور کیا ضرورت ہے کہ اس کے سامنے بنوں یا ناز و انداز دکھاؤں۔ جی نہیں، اس کے عشق کی ہمیشہ حفاظت کیجیے۔ یقین جانیے آپ کا شوہر چاہتا ہے کہ آپ اس کے سامنے ہمیشہ بنی سنوری اور صاف ستھری رہیں، خواہ زبان سے نہ کہتا ہو۔ اگر آپ اس کی دلی خواہش کو پورا نہ کریں تو ممکن ہے گھر سے باہر صاف ستھری اور سجی بنی عورتوں پر نظر ڈالے اور آپ سے اس کا دل بھر جائے اور وہ گمراہ ہو جائے اور اس گناہ کی شریک آپ ہوں گی۔ جب دوسری صاف ستھری سلیقہ مند عورتوں کو دیکھتا ہے تو ان کا مقابلہ آپ کی بری وضاقتہ سے کرتا ہے اور سوچتا ہے کہ یہ فرشتے ہیں جو آسمان سے نازل ہوئے ہیں۔ آپ بھی گھر میں اس کے لیے صاف ستھری رہیے، بناؤ سنگار کیجیے، اچھے اچھے لباس پہنیے، ناز و انداز دکھائیے جس طرح ہم محفل میں جا کے دکھاتے ہیں، تاکہ وہ سمجھے کہ آپ بھی کسی سے کم نہیں ہیں بلکہ ان عورتوں سے زیادہ اچھی اور خوبصورت ہیں۔ ایسی صورت میں آپ اس کے پائیدار عشق کی امید پیدا کر سکتی ہیں اور ہمیشہ کے لیے اس کے دل پر حکومت جو ہے نا وہ آپ کر سکتی ہیں۔ اب ایک شوہر نے خط لکھا تھا، توجہ فرمائیے، کہ ایک گھر میں میری بیوی کی حالت میں اور خدمت گار کی حالت میں کوئی فرق نہیں۔ خدا کی قسم بعض وقت سوچتا ہوں ان خوبصورت اور نفیس لباسوں میں سے کوئی لباس گھر میں پہن لے جو اس نے دعوتوں اور اپنے کام پر جانے کے لیے تیار کیے ہیں، اور ان پرانے اور ڈھیلے ڈھالے بد وضع کپڑوں سے دستبردار ہو جائے۔ کئی بار میں نے سکھا ڈیئر، کم از کم چھٹی کے دن نفیس لباسوں کو استعمال کر لیا کرو۔ ترش روئی سے کہتی ہے کہ میں تمہارے اور تمہارے بچوں کے سامنے پابند نہیں ہوں، لیکن اگر ایک دن بھی اس کے ساتھ کام کرنے والوں کے سامنے ٹھیک سے تیار ہو کر نہ جاؤں گی تو شرمندگی اٹھانی پڑے گی۔ اندازہ لگائیں آپ کہ دوسروں کے سامنے شرمندگی اٹھانا پڑے گی اور شوہر کے سامنے کہتی ہے مجھے کیا ضرورت ہے۔ شاید آپ کہیں کہ گھر میں اور باورچی خانے کے کاموں کے ساتھ بند سنور کر رہنا ممکن نہیں ہے، لیکن اگر آپ اس عمل کی قدر و قیمت سے واقف ہو جائیں تو یقیناً آپ اس مشکل کو حل کر سکتی ہیں۔ گھر کے کاموں کو انجام دینے کے لیے ایک لباس مخصوص کر لیجئے اور کام کے وقت اسے استعمال کیجئے۔ جب کام سے فارغ ہو جائیں، آپ کے شوہر کے آنے کا وقت ہو تو اس وقت صاف ستھری رہیے اور عمدہ لباس پہنیے، بالوں کو سنواریے، آراستہ ہو کر اپنے شوہر کی آمد کا انتظار کیجیے۔ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ عورت پر لازم ہے کہ اپنے جسم پر خوشبو لگائے، اپنا بہترین لباس پہنے، بہترین طریقے سے زیب و زینت کرے اور ایسی حالت میں صبح اور رات کو اپنے شوہر سے ملے۔ سبحان اللہ، ہم بد نصیب ہیں کہ اپنے ائمہ کی باتوں کو ماننے سے انکار کر دیتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، اور وہ خواتین کہتی ہیں کہ ہم تمام مذہبی محفلوں میں جاتے ہیں۔ تو کیا سیکھ کر آتی ہیں؟ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ عورت کو آرائش و زیبائش ترک نہیں کرنا چاہے، خواہ وہ ایک گلو بند ہی کیوں نہ ہو۔ ہاتھوں کو بھی سادہ نہیں رکھنا چاہیے، تھوڑی سی مہندی ہی لگا لے۔ حتیٰ کہ بوڑھی عورتوں کو بھی زینت و آرائش ترک نہیں کرنا چاہیے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کو قول ہے۔ مصیبت اور بیماری کے وقت انسان کو تیماردار اور غمخوار کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس کا دل چاہتا ہے کہ کوئی اس سے ہمدردی کرے، نوازش و دلجوئی کر کے اس کو تسکین دے، تسلی و تشفی کے ذریعے اس کے اعصاب کو سکون پہنچائے۔ دراصل مرد ہی وہی بچہ ہوتا ہے جو بڑا ہو گیا ہے اور اب بھی ماں کی نوازش و محبت کا بھوکا ہوتا ہے۔
مرد جب کسی عورت سے رشتہ یا ازدواج میں منسلک ہوتا ہے تو اس سے توقع رکھتا ہے کہ پریشانی اور بیماری کے موقع پر ٹھیک ایک مہربان ماں کی طرح اس کی تیمارداری اور دلجوئی کرے۔ تو خواہر عزیز میری بہنوں، اگر آپ کا شوہر بیمار پڑ گیا ہے تو ان کے ساتھ پہلے سے زیادہ مہربانی کا برتاؤ کیجیے، ان سے اظہار ہمدردی کیجیے اور افسوس کا اظہار کیجیے۔ ان کے علالت پر اپنے شدید رنج و غم کو ظاہر کیجیے، ان کو تسلی دیجیے۔ ان کی علالت پر ان کے آرام کا خیال رکھیے۔ اگر ڈاکٹر یا دوا کی ضرورت ہو تو مہیا کیجیے۔ جس غذا سے انہیں رغبت ہو، ان کے لیے مناسب ہو تو فوراً تیار کیجیے۔ بار بار ان کے احوال پرسی کیجیے اور تسلی دیجیے کہ ان کے پاس زیادہ وقت گزارنے کی کوشش کیجیے۔ اگر درد اور تکلیف کی شدت سے انہیں نیند نہ آ رہی ہو تو آپ بھی کوشش کریں کہ ان کے ساتھ جاگتی رہیں۔ اگر آپ کو نیند آ گئی تو جب آنکھ کھلے تو ہلکے سے ان کا سر سہلا کر دیکھیے۔ اگر بیدار ہیں تو ان کا حال پوچھیے۔ اگر رات جاگ کر گزری ہے تو صبح کو ناراضگی کا اظہار نہ کیجیے۔ دن میں ان کے کمرے میں تنہائی اور خاموشی کا اہتمام رکھیے، شاید ان کو نیند آ جائے۔ آپ کی ہمدردیاں اور نوازشیں ان کی تکلیف میں تسکین کا سبب بنیں گی اور ان کی محبت اور ان کی صحت یاب ہونے میں معاون ثابت ہوں گی۔ اس کے علاوہ اس قسم کے کام وفاداری، خلوص اور سچی محبت کی نشانیاں سمجھی جاتی ہیں اور اس کے نتیجے میں زندگی میں لگن اور حوصلہ پیدا ہوتا ہے اور آپس میں محبت میں اضافہ ہوتا ہے۔ اور اگر آپ بیمار ہوں گے تو یہی سلوک وہ آپ کے ساتھ کریں گے۔ جی ہاں، آپ کا یہ عمل ایک قسم کی شوہرداری ہے۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ عورت کا جہاد یہ ہے کہ اپنے شوہر کی نگہداشت اچھی طرح کرے، راز کی حفاظت کیجیے۔ کہ عام طور پر خواتین کی خواہش ہوتی ہے کہ شوہر کی اسرار و رموز سے باخبر رہیں۔ وہ چاہتی ہیں کہ کسب معاش کی کیفیت، تنخواہ، بینک بیلنس، دفتری رموز اور اس کے مستقبل کے فیصلوں اور ارادوں سے مطلع رہیں۔ مختصر یہ کہ اپنے شوہر سے بیجا توقعات رکھتے ہیں کہ اپنے تمام رازوں کو ان پر برملا کر دے اور ان سے کچھ نہ پوشیدہ رکھے۔ اس کے برعکس بہت سے مرد اس بات پر تیار نہیں کہ اپنے تمام رازوں کو اپنی بیویوں پر ظاہر کر دیں، اور کبھی کبھی یہی موضوع گرمی اور بدگمانی کا سبب بن جاتا ہے۔ بیوی شکایت کرتی ہے کہ میرے شوہر کو مجھ پہ اعتبار نہیں، اپنے رازوں کو مجھ سے مخفی رکھتا ہے، اپنے خطوط مجھے پڑھنے نہیں دیتا، اپنی آمدنی اور بچت کے بارے میں مجھے بتاتا نہیں، مجھ سے اپنے دل کا حال نہیں کہتا۔ اس کے دل کا حال کیا؟ اس کا دل کا حال تو یہ ہے کہ جب وہ کہہ دیتا کہ آئی لو یو تو اس کے دل کا حال کا پتہ چل گیا، اور دل میں گھسنے کی ڈھونڈنے کی چیزوں کو کیا ضرورت ہے بھائی؟ مرد نے تو اپنی زندگی آپ پہ نشاور کر دی ہے، کیا راز وہ آپ سے چھپائے گا؟ محبتوں کے راز ہوتے ہیں، پیار اور انسیت کے راز ہوتے ہیں، اس میں وہ آپ کے ساتھ مخلص ہے، تو پھر آپ اس کو اس کی مجبوری سمجھ کے کہ رازوں کا رہنا اس کے دل میں بہتر ہے۔ وہ میرے ساتھ خوش ہے، مجھ سے محبت کرتا ہے، میرے بچوں کا باپ ہے، مجھ پہ اس کی تعظیم واجب ہے۔ تو مجھ سے اپنے دل کا حال نہیں کہتا، میرے سوالوں کے جواب دینے میں تامل کرتا ہے، کبھی جھوٹ بولتا ہے۔ اتفاق سے مرد بھی اپنی زندگی کے اسرار و رموز بیوی سے پوشیدہ رکھنا پسند نہیں کرتے، لیکن ان کا عذر یہ ہوتا ہے کہ عورتوں کے پیٹ میں کوئی بات نہیں ٹکتی، وہ کسی طرح اس کو پوشیدہ نہیں رکھ پاتے۔ ادھر کچھ سنا اور فوراً دوسروں سے کہہ دیا۔ کوئی بھی بہانے سے اسرار و رموز کے منہ سے اگلوا سکتا ہے، اس طرح خواہ مخواہ ان کے لیے مصیبت کھڑی ہو سکتی ہے۔ تو اگر کوئی انسان کسی کے رازوں کو جاننا چاہتا ہے تو آسانی کے ساتھ اس کی بیوی کو فریب دے کر اس کے ذریعے سے اپنا مقصد پورا کر سکتا ہے۔ یہ بھی ممکن ہے کہ بعض عورتیں رازوں سے واقف ہونے کے سبب اس سے سوء استفادہ کریں، غلط اس سے فائدہ حاصل کریں، حتیٰ کہ اس کے شوہر پر غلبہ حاصل کرنے کا وسیلہ قرار دیں اور اسے کمزور کر دیں، اور تسکین نہ ہونے کی صورت میں
اس کی پریشانی کے اسباب فراہم کر دیں۔ البتہ مردوں کا یہ عذر کسی حد تک مدلل ہے۔ عورتیں جلد جذباتیت اور احساسات سے مغلوب ہو جاتی ہیں اور عام طور پر ان کے احساسات اور جذبات ان کی عقل پر غالب آ جاتے ہیں، اور پھر جب غصے میں ہوتی ہیں تو مروت برتنا ان کے لیے دشوار ہو جاتا ہے۔ بھول جاتی ہیں ساری محبتیں، بھول جاتی ہیں سب مروتیں کہ یہ کبھی ہمارے ساتھ، وہ ہے نا عبدہ پروین کا، پتھروں آج میرے سر پہ برستے کیوں، کبھی ہم نے بھی تمہیں اپنا خدا رکھا ہے۔ یہ سب چیزیں جو ہے نا وہ بھول جاتی ہیں کہ اس نے کبھی مجھ سے محبت بھی کی تھی، تھوڑے سے لمحے بغیر تھوڑی سی بات کے اوپر جو ہے وہ۔ ایسے وقت ممکن ہے کہ رازوں کو جاننے کے سبب اس سے ناجائز فائدہ اٹھائیں اور مرد کے لیے مصیبت کھڑی کر دیں۔ اس قسم کے واقعات سے آپ خود بھی واقف ہوں گے، لہٰذا عورت اگر چاہتی ہے کہ اس کا شوہر اس سے کوئی چیز پوشیدہ نہ رکھے تو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ رازوں کی اس طرح حفاظت کرے اور محتاط رہے کہ اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر کسی سے بھی اور کسی بھی صورت میں کوئی بات نہ کرے۔ راز کی حفاظت کے لیے یہ کافی نہیں کہ خود تو دوسروں سے کہہ دیں اور اس سے کہیں گے کسی سے نہ کہنا۔ یقیناً جس کو رازدار بنایا گیا ہے اس کے بھی کچھ دوست ہوں گے، اور ممکن ہے وہ اپنے ان رازدار دوستوں سے کہہ دے اور کہے کہ کسی اور سے نہ کہنا۔ بتائیے، ایک وقت انسان متوجہ ہوتا ہے کہ اس کے راز فاش ہو گئے ہیں، لہٰذا عقل مند انسان اپنے رازوں میں کسی کو شریک کرنا پسند نہیں کرتا، تاکہ چاہے اس کی اولاد ہو، والدین ہوں، ماں باپ ہوں۔ حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ عاقل انسان کا سینہ اس کے رازوں کا صندوق ہوتا ہے۔ میری محترم خواتین اور حضرات بھی اس کو سنیں، حضرات بھی کچھ اس قسم کے ہوتے ہیں، تو انشاءاللہ آج یہاں پہ سبق کو تمام کرتے ہیں، اور کل جو ہے مردوں کی باری ہے، ان کے لیے بھی انشاءاللہ۔ تو بات یہ ہے کہ دانیال صاحب، آپ کا شکریہ، آپ کے تجزیات کا اب جواب دینے کی باری آ گئی، لیکن اپنی جو ہربل میڈیسن ہے اس کے لیے میں انشاءاللہ اس کے فوراً بعد پروگرام کروں گا، تو وہ آپ ضرور سنیے گا۔ زیب فاطمہ صاحبہ نے اپنی مسرت کا اظہار کیا ہے، بہت شکریہ، دل کے ساتھ اظہار کیا ہے، اللہ پاک ان کو خوش رکھے۔ مونا صاحبہ نے ٹاپک کو سراہا، ان کا ہی بہت بہت شکریہ، اللہ تعالیٰ انہیں بھی سلامتی ہو اور نصیب کو اچھا کرے۔ حسن صاحب نے میری تجویز کو پسند کیا اور مسرت کا اظہار کیا ہے، ان کو بھی میری طرف سے دلی بہت بہت شکریہ۔ محترم المقام جناب نرجس خاتون صاحبہ نے اپنے نیک خیالات کا اظہار کیا ہے اور دعائیں دی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی بھی دلی مرادیں پوری کرے۔ بلکہ میرے جتنے فیملی چینلز کے ممبر ہیں، اللہ پاک ان سب کو بہت ہی زیادہ خوشیاں عطا فرمایا، بہت زیادہ ان کے نصیب اچھے کرے، اور میں ہمیشہ دعا گو رہتا ہوں نہ صرف اپنے فیملی چینل کے ممبرز کے لیے بلکہ تمام عالمین کے انسان جہاں جہاں وہ اپنی مدد کے کسی کی بھی طالب ہیں اللہ تعالیٰ کی، تو اللہ پاک ان کی مشکل آسان کرے، اور میں ہمیشہ ان کے لیے بھی دعا گو رہتا ہوں۔ یہ نہ سمجھیے گا کہ میں صرف اپنے فیملی چینلز کے ممبر کے لیے دعا کر رہا ہوں، دوسرے جو میرے سبسکرائبر نہیں ہیں وہ یہ محسوس کریں کہ میں کچھ فرق جو ہے ان میں برت رہا ہوں، تو ایسی بات نہیں ہے۔ لیکن کیونکہ آپ کے اس میں تجزیات آتے ہیں تو جواب دینا جو ہے وہ ضروری ہو جاتا ہے۔ احمد صدیقی نے میرے پروگرام کو انڈورس کیا، بہت بہت شکریہ ان کا۔ اچھا، اس کے بعد جناب مسٹر یا مسز کے نے پرسکرپشن کا شکریہ ادا کیا، ان کو بھی میری طرف سے بہت بہت شکریہ۔ اب یہ میری پرسکرپشنز انشاءاللہ دوسرے پروگرام میں جو میڈیسن کے حوالے سے ہوں گی اس میں آئیں گی، تو اس میں آپ نے مجھ سے جو سوالات کرنے ہیں وہ اپنی بیماریوں سے یا دیگر اور مسئلے میں پروگرام یعنی ریمارکس دینے ہیں۔ عثمان صاحب ہمیشہ نیک خواہشات کا اظہار کرتے ہیں، ان کا بہت شکریہ۔ احمد صدیقی صاحب نے انڈورس کیا پروگرام کو، بہت شکریہ۔ ہمارے کے
صاحب یا صاحبہ آپ اپنی فیملی ممبران کے ساتھ زندگی گزارنا چاہتے ہیں، آپ کو یہ بات بہت اچھی لگی، آپ دعا کریں کہ ہمارے فیملی چینل ممبرس میں اضافہ ہوتا چلا جائے اور ہماری محبتیں اور ملٹیپلائی ہوتی چلی جائیں۔ تو میں آپ کے ان جذبات کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ لوگ میرے ساتھ ہیں اور میں اپنے فیملی چینل کے ممبرس کے ساتھ ہوں انشاءاللہ تا مرگ حیات، جب تک زندگی ہے انشاءاللہ۔ ہماری وہی محفلیں کامیاب ہیں جہاں غیبت ہو اور لوگ لوٹ پوٹ کر ہنس رہے ہوں۔ تو گزارش یہ ہے کہ وہ یہاں لوٹ پوٹ کے ہنس لیں، لیکن غیبت کے بارے میں کلام پاک میں ارشاد ہوا ہے کہ کیا تم میں سے کوئی پسند کرے گا کہ اپنے مرے ہوئے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ تو یہ انہیں لگ پتا جائے گا انشاءاللہ، وہ دن دور نہیں ہے کہ غیبت ایک ایسا قبیح فعل ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک کہ جس میں اس کی بخشش نہیں ہے، کسی بھی حوالے سے بخشش نہیں ہے۔ صحیح فرمایا آپ نے۔ اس کے بعد جناب فوزی اکبر صاحبہ نے پروگرام کو انڈورس کیا، بہت شکریہ فوزی اکبر صاحبہ کا۔ سید زین کاظمی صاحب نے بہت ہی خوبصورت الفاظوں کا چناؤ کیا اور آئندہ بھی کوآپریٹ کرنے کا اظہار کیا ہے، اور فیملی چینل کے لیے دعا کی اللہ پاک ان کے لفظوں کو دوام بخشے اور ان کو بھی اور ان کی زندگی کو بھی اور ان کی جو فیملی ہے ان کو بھی ہمیشہ خوش و خرم رکھے۔ بہت بہت شکریہ، آمین ثم آمین۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ آئی اپریشیٹ یور پروگرام آن اکاؤنٹ آف ویراسٹی، تو یقین جانے کہ میرا پروگرام تو ہوتا ہی سچائی کے اوپر ہے، تو میں سچائی کے علاوہ تو میں جھوٹ بول ہی نہیں سکتا، اس لیے کہ جھوٹوں پہ تو اللہ تعالیٰ نے لعنت کی ہے، کئی مقامات پہ لعنت کی ہے، اور جس پہ لعنت کی ہے اس کے اوپر جو ہے سر فہرست تو شیطان ہے، اور اس کے بعد دیگر اعلیٰ ذاتیں ہیں کہ جن کو نہ ماننے کی وجہ سے ان پر لعنت کی گئی، انہوں نے جھوٹا کہا گیا۔ تو اس کے علاوہ تو میرا کبھی بھی یہ ضمیر یا میرا کانشیسلی، یعنی میں یہ سوچ ہی نہیں سکتا کہ میں جھوٹ بولوں۔ تو لکھا کہ if there is vulgar conversation I quit it، مجھے بھی ایسے ویگولر قسم کے لوگ پسند نہیں ہیں، اسی لیے میں نے کل اپنے فیملی چینل کے ممبرز کی دلی طور پہ جو ہے وہ سراہا تھا ان کو کہ میرے سمجھدار ممبرز ہیں، سوبر ہیں، اچھے سوالات کرتے ہیں، پروگرام کو سنتے ہیں۔ اب وہ کم سنیں ان کی مرضی ہے، لیکن پورا سننا چاہیے۔ جلدی سے حسن علی صاحب نے صحیح لفظ کا استعمال کیا کہ ولن، بالکل ایسا ہی ہے جناب۔ حسن علی صاحب پہلے پرانی فلموں میں ولن ہوتے تھے، اب تو پاکستان میں جو ہے نا گھروں میں رشتہ داروں کے اندر جو ہے نا ولن پائے جاتے ہیں ایسے کہ جو رکھنا ڈالتے ہیں۔ تو یہ اچھا لفظ آپ نے مجھے دیا ولن کا، جو ہے بہت شکریہ آپ کا۔ اچھا، دوسرا فرمایا کہ اسی لیے تو کہا جاتا ہے کہ جب رشتہ دیکھنے جاؤ تو لڑکی کی ماں کو دیکھو، جو ماں کی آئیڈیالوجی ہوتی ہے وہی بیٹی کی۔ بالکل درست ہے یہ بات کہ وہی آئیڈیالوجی ہوتی ہے، لیکن اگر بیٹی ایسی ہے ماں کو دیکھنے کے بعد بھی اصل رنگ تو بعد میں کھلتا ہے، تو پھر وہ جب جس معاشرے میں آتی ہے ان کو بھی چاہیے کہ وہ بھی تھوڑی سی محنت کریں اور اس کو اپنے آئیڈیالوجیکل سسٹم میں لے کر آ جائیں۔ فوزی اکبر صاحب نے فرمایا کہ غیبت اور عیب جوئی کی وجہ سے گھر ٹوٹ جاتے ہیں اور رشتوں کا خون ہو جاتا ہے، افسوس اس کو روکنا ممکن نہیں۔ مایوس نہیں ہونا چاہیے اور نہ ہی یہ سوچنا چاہیے کہ یہ نہیں رک سکتا۔ اگر انہیں یہ پتہ چل جائے یا خواب میں کبھی دیکھ لیں کہ غیبت اور عیب جوئی کی اللہ تعالیٰ کیا سزا دیتا ہے، تو شاید ان کے اذہان میں نا کبھی بھی اس چیز کا تصور ہی نہ آئے دوبارہ کہ ہم کسی کی غیبت وغیرہ کریں یا کچھ کریں۔ حسن علی صاحب فرماتے ہیں کہ اگر خواتین کو غیبت اور عیب جوئی سے روک دیں تو ان کے پاس تو باتیں ہی ختم ہو جائیں گی، یقیناً باتیں ختم ہو جانی چاہیے، اور ان کے دل پہ محبت کا جادو سوار ہو جانا چاہیے اپنے بیوی کے لیے، اپنے شوہر کے لیے۔ میں حیران ہوتا ہوں
کہ زندگی میں محبت کرنے کے لیے وقت کم ہے اور لوگ نفرت کے لیے ٹائم کیسے نکال لیتے ہیں، غیبت کے لیے کیسے نکال لیتے ہیں. تو اگر باتیں ختم ہو جائیں گی، ہو جانے دیں، آپ اس کے اوپر پیار اور محبت کا جو ہے نا امبریلا وہ ڈال لیں، آپ پھر دیکھیں زندگی جنت ہی جنت ہے. بہرحال میں قدر کرتا ہوں آپ کے الفاظ کی. زین کاظمی صاحب نے فرمایا کہ اکثر مدرس کو عادت ہوتی ہے کہ بار بار فون کرتی رہتی ہیں جو نہیں کرنا چاہیے. حقیقت ہے کہ نہ ماں کو کرنا چاہیے نہ بیٹی کو کرنا چاہیے. اگر کوئی خاص ایسی بات ہے تو یقیناً کرنا چاہیے، لیکن روزانہ نہیں، اس لیے کہ ڈسٹربنس ہوتے ہیں. وہ اپنے میاں بیوی خوش ہیں تو والدین کو بھی راحت نصیب ہوتی ہے. بہت اچھا کہا انہوں نے. پھر حسن صاحب نے فرمایا کہ ایک ماں کو بیٹی کی یہ نصیحت کرتے رہنا چاہیے کہ حالات اچھے ہوں برے، خوشی ہو یا غمی، اپنے کردار و افعال سے تم نے اپنے شوہر اور سسرال والوں کا دل جیتنا ہے. بچیوں کے ساتھ ماں سوائے ظلم و زیادتی کے والدین کو بچیوں کی زندگی میں انٹرفیئرنس نہیں کرنا چاہیے. بہت خوب فرمایا آپ نے کہ ہمیں بالکل بھی نہیں بولنا چاہیے. اگر بچی ہماری خوش ہے گھر میں، وہ شکل چہرہ بتا دیتا ہے انسان کا. آپ جائیں گے، آپ کو بیٹی کا چہرہ ماں نہیں پہچانے گی کہ یہ خوش ہے یا ناخوش ہے. ماں تو اس کی رازدار ہوتی ہے، تو وہ بالکل جب ظلم و زیادتی ہو تو اس نے لڑکی کو خریدا ہوا نہیں ہوتا. اس کے پھر ہزار راستے اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا وہ نکال دیے ہیں کہ ظلم و زیادتی اگر کرتا ہے تو پھر اللہ کی سزا بھگتنے کے لیے تیار ہے. بہت اچھا آپ نے جو ہے نا یہ ریمارکس دیے ہیں اس میں. اچھا، سمجھدار بیٹی کو کبھی بھی اپنے خاوند کی شکایتیں ماں سے نہیں کرنا چاہیے، چاہے وہ شوہر کا کرنا چاہیے. جب وہ شوہر کا مقام خود ہی گرا دے گی تو ساس اور داماد کی کیوں عزت کرے گی. سیدھی سی بات ہے، اس کو اپنے شوہر سے محبت ہی نہیں ہے. اگر محبت ہوتی تو وہ ماں سے کیوں کہتی ہے، کیوں اس کی شکایتیں بیان کرتی ہے. وہ اپنے شوہر کو اپنا گرویدہ بنا ہی نہ سکی، ورنہ عورتیں تو 10 مردوں کو اپنے پیچھے لگا لیں. قدرت نے وہ چیز عطا کی ان کو. لیکن شوہر کا جو درجہ ہے وہ بیٹی کو چاہیے کہ ماں کے بجائے اپنے شوہر سے محبت کرے، اس کو اپنا گرویدہ بنائے، تو آپ کوئی شکایت نہیں رہے گی. شمع عمران صاحبہ دل سے فیملی چینل کو جو ہے نا وہ پسند کرتی ہیں، بہت شکریہ. لیکن کبھی تجزیہ بھی کچھ پیش کر دیا کریں. ٹھیک ہے، آپ نے فیملی چینل کے تمام افراد کو جو ہے وہ دل سے پسند کرتی ہیں آپ ان کو، تو کچھ تھوڑے سے جملے، 4 جملے 5 جملے ضرور بول دیا کریں، پوچھ لیا کریں کوئی چیز یا انڈورس کر دیا کریں. بہت شکریہ آپ کا کہ آپ جو ہے وہ پروگرام باقاعدگی سے دیکھتی ہیں. تو آج ہم اسی پہ اختتام کرتے ہیں. آدھے گھنٹے کے بعد انشاءاللہ میں دوسرا پروگرام کروں گا اور وہ بھی آپ لوگ ضرور دیکھیے گا، اور وہ ہمارا میڈیسن کے اوپر ہوگا. وقت کافی ہو چلا ہے، میں آپ سے بہت معذرت خواہ ہوں. اسی کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں. اللہ پاک ہم سب کی جان و مال و عزت و آبرو اور ایمان کی حفاظت فرمائے، اور ہمارے مملکت خدا داد پاکستان میں جو اس وقت گھٹیا سیاست چل رہی ہے اس گھٹیا سیاست کو نیست و نابود فرما، اور جو بھی اس ملک کی ترقی کی راہ میں رکاوٹ بنے ہوئے ہیں اور عوام کی خوشحالی کی راہ میں رکاوٹ بنے ہوئے ہیں کہ ہمارے تمام اداروں کو ملوث کر رکھا ہے سیاست کے اندر، جو ہے ان کو نیست و نابود فرما دے کہ وہ عوام کے خیر خواہ کبھی بھی نہ تھے نہ ہو سکتے ہیں. لیکن جاہل عوام ہے نا، پاکستان کی لٹریسی ریٹ ہی کیا ہے ہمارا، لہٰذا یہی کچھ ہونا تھا. تو اور اس کے بعد یہ کہ مقبوضہ کشمیر اور فلسطین کو آزادی عطا فرما اور ان کے دشمنوں کو نیست و نابود فرما. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.